اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو نور نظر حضرت امام حسن پیدا ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے تو کسی اور نے نہیں بلکہ ہمارے آپ کے سب کے نبی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے خود عقیقہ کیا ہے، خود عقیقہ فرمایا۔ اب اس بات سے اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہو گیا، ظاہر ہو گیا کہ عقیقہ صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عقیقہ عبادت بھی ہے، اور عقیقہ سنت رسول بھی ہے، اور عقیقہ شکران خدا بھی ہے سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے یا بچہ یا بچی پیدا ہو تو وہ عقیقہ کرے، اور بہتر وقت اس کا بتایا گیا کہ 7واں دن عقیقہ کرے اور اس کا سر مونڈے یعنی سر چھلائے، اور اس کا اچھا بامعنی یعنی جس نام کا معنی مطلب اچھا ہو، اچھا نام رکھے، اور اس سر جو منڈانے میں جو بال جو اترے ہیں اس اترے ہوئے بال کے وزن کے برابر حسب حیثیت چاندی یا اس کی قیمت صدقہ و خیرات ہے۔ اب صدقہ و خیرات کس کو دیں گے؟ امام صاحب کو دیں گے یا کسی امیر کو نہیں دیں گے؟ صدقہ و خیرات غریب کو دیا جاتا ہے۔ کس کو دیا جاتا ہے؟ غریب کو۔ اور صدقہ و خیرات جب کسی غریب کو ہم دیں گے، جب کسی غریب کو ہم کچھ رقم یا بال کے وزن کے برابر چاندی اس کو دیں گے تو وہ غریب ہم کو بدلے میں کیا دے گا؟ وہ غریب بدلے میں کیا دے گا؟ نہیں بولیں گے؟ ابھی ہم اپنے رنگ میں آئے ایسا بولیے گا، ان کو بلانا آتا ہے اچھے سے۔ ہم تو قبرستان میں مردوں کو بلاتے ہیں، ہم جب بلانے پہ آتے ہیں تو قبرستان سے مردوں کو بلاتے ہیں۔ آپ تو زندہ ہو، آپ کیا ہو بھائی؟ زندہ قسم سے کہہ رہے ہیں، ہم قبرستان میں جاتے جب مردے بولتے ہیں۔ کسی کو شک ہے؟ شک ہے تو یہ راز کی بات یہاں نہیں بتاؤں گا، میرے پاس اور ساتھ میں قبرستان سے ٹھیک ہے، پھر آئیے گا، پھر حدیث بات کہ کیسے مردے ہوئے۔ آپ تو زندے ہو، تو بدلے میں کیا دے گا؟ فقیر بدلے میں نہیں بولیے گا، قسم کھا گیا ہے، گھر والی سے جھگڑا کر گیا ہے، منع کی گھر والے نے، بولیے بدلے میں دعا دے گا۔ اور جب کوئی فقیر حقیر مفلس اس کی وہ حاجی ہمارے اس رسول کو دینے سے دور ہوگی، وہ دل سے جب دعا دے گا تو ہمارے بچے کے لیے اس کی دعا رحمت ہوگی ہمارے گھر میں۔ اس کی دعا ہمارے بچے کے لیے رحمت ہوگی اور ہمارے لیے، ہمارے گھر کے لیے برکت ہوگی۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا معمول اور عمل یہ تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت امام حسن کے بعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کون پیدا ہوئے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ کون پیدا ہوئے؟ حضرت امام حسن بڑے، امام حسین چھوٹے، اور تیسرے بیٹے کا نام ہے حضرت امام محسن جو بچپن میں انتقال کر گئے۔ تو یہ دو بیٹے رہے امام حسن اور حسین۔ تو امام حسین جب پیدا ہوئے تو پھر آپ نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کا، اور سے سن رہے ہیں زبیر بھائی کون ہے؟ زبیر کون ہے؟ آپ ہی ہیں زبیر؟ آپ کے بچے کا عقیقہ ہے؟ پوتا کا؟ سبحان اللہ۔ اور اس کے نانا نانی بھی آئے ہیں؟ آئے ہوئے ہیں؟ نانا نہیں آئے، نانی آئے۔ نانا نہیں ہے یہاں سے؟ سبحان اللہ۔ نانی آئے نہیں ہیں، ان کو آج آنا چاہیے۔ واقعہ سنیں، تقریر سنیں، ٹھیک ہے نا؟
نواسوں کا عقیقہ نانا کر رہے ہیں سبحان اللہ. اور کون نانا؟ جو نبیوں کا نبی ہے سبحان اللہ. بولیے سبحان اللہ. جو رسولوں کا رسول ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو رحمت للعالمین ہے، وہ اپنے نواسوں کا اپنے بیٹی کے بیٹوں کا عقیقہ کر کے دنیا کو ایک پیغام دے رہے ہیں. اے اناؤ، اپنے بیٹوں کے بیٹوں کا تم خوشخوشی سے عقیقہ کرنا، جس طرح نے اپنے بیٹی کے بیٹے امام حسن و حسین کا عقیقہ. اس لیے میں نے زبیر بھائی سے پوچھا کہ نانا آئے ہوئے؟ دادا ہے وہ، نانا نہیں ہے. دادا آئے نہیں ہے، دادا ہے، نانا نہیں ہے. دادا ہے، نانا نہیں آئے. ہاں جی. ہے نا؟ نانا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنا چاہیے، مگر ضروری نہیں ہے سننے. کوئی بھی کرے گا تو سنت ادا ہو جائے، ہے نا؟ مگر اس عمل سے ہم کو کیا پتا چلا؟ اس سے ہم کو کیا معلوم ہوا؟ حضرت علی بھی کر سکتے تھے، مگر حضرت علی نے نہیں کیا، ہے نا؟ اور یہ نواز نانا اور ناتی، نانا اور نواسے کا محبت، شکیل بھائی بڑی عجیب محبت ہے سبحان اللہ. بڑی دلکش محبت ہے، بہت خوبصورت محبت ہے. ایسی محبت ہے کہ بازار تو بازار. ارے جب نانا رب کی عبادت میں مشغول ہو اور وہ نانا نبیوں کا نبی ہو، رحمت للعالمین ہو، طٰہٰ و یاسین ہو، رب کا محبوب ہو، نبیوں کا نبی ہو، امام الانبیاء ہو، وہ نبی جب سجدے میں سر ہو اور سجدے میں ہو اور رب پہ جاری ہو، سبحان ربی العالی، سبحان ربی الاعلی. اور نواسا اور آگے پشت پہ پیٹھ پہ بیٹھ جائے تو نانا کو نواسے سے جی محمد کے سر نہ اٹھے گا جب تک نواسا پیٹھ سے. زور سے بولیے سبحان اللہ. 75% میری آواز پھنسی ہوئی ہے. آج جمعہ میں تقریر نہیں کیا ہوں، میرے ایک دوست آئے ہوئے تو میں نے ان سے تقریر کیا. 75% پھنسی ہوئی ہے. 25% کا یہ عالم ہے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ ایوب بھائی جانے 9 سال سے بڑی مسجد میں امامت کر رہے ہیں. ایک دو دن تھوڑی 9 سال سے وعلیکم السلام. خیریت سے بھائی؟ ایک دو دن مجھے نہیں، ہے نا؟ 75% آواز میری لگی ہوئی ہے. 25% میں، ہے نا، فیصد میں تقریر کر رہا ہوں. اور آپ لوگ ساتھ نہیں دیجیے گا. ارے نوٹ سے بھی تو ہوٹ سے نہیں دیجیے. نوٹ سے دینے کے لیے دل ہونا چاہیے. اور چکسالے میں اتنے دلدار لوگ کہاں ہیں؟ کیا بات ہے. گٹکا کھا کے تھوک کے پھینک دیں گے 20 روپے 150 روپے، ہے نا؟ نبی کے نام پہ، اللہ کے نام پہ دینے کے لیے دل چاہیے. اور وہی دیتا ہے جس کو خدا دل دے. پیسہ ہونا بڑی بات نہیں. بڑی مسجد میں دعا کرنا تھا. ایک گنبد، 3 گنبد ہے پیچھے میں، ایک گنبد ایک ہی آدمی بنوایا، پورا خرچہ وتھ میٹیریل وتھ مزدوری لیبر کوسٹ. 2 باقی ہے. تو میں اللہ سے دعا کرتا رہا اور کرتا رہا. اللہ کسی کو کھڑا کر دے، کسی بندے کو توفیق دے. ایک آدمی لال گنج کا نہیں، لال گنج سے باہر، میڈیم کلاس کا آدمی، میڈیم کلاس کا. ایوب بھائی میڈیم کلاس کا آدمی ہے، درمیان. وہ جو ہے 2 جمعہ پہلے، ہے نا؟ آج کا جمعہ، کل کا جمعہ چھوڑ دیں، 2 جمعہ، ہے نا؟ کل کا جمعہ اور اس کے بعد 2 جمعہ پہلے ہو میرے جمعہ کے بعد میرے روم میں آیا اور 50,000 روپے دیا. سبحان اللہ. کتنا دیا گنبد کے کام کے لیے؟ 50,000. دیکھیے تو بھائی جان بولیے تو سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک بار جو سبحان اللہ بولتا ہے، کیا بولتا ہے؟ ایک بار جو سبحان اللہ بولتا ہے، جنت میں اس کے نام کا کھجور کا ایک درخت لگا دیا. اب بتاؤ اے چکسالے والو، ہے نا؟ اے چکسالے والو، چکاچک ہو جاؤ، صالح بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، ہے نا؟ آپ کے گھر کے بغل میں کسی کی زمین ہے، ایک آپ پودا لگا سکتے ہو، ایک پیڑ لگا سکتے ہو. دے گا کوئی لگانے کے لیے؟ بولیے جو بھائی دے گا.
کسی کے پاس بہت زمینیں ہیں، وہ اپنی زمین میں دے گا، ایک پودا لگانے، ایک پیڑ لگانے دے گا، ایک درخت لگانے دے گا، چھوٹا سا آم لیچی کا کسی کا بولیے دے گا؟ نہیں دے گا۔ مگر قربان جاؤ اے مسلمانوں، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی فضیلت ہے کہ ایک بار کہو سبحان اللہ تو تمہارے نام سے جنت میں اللہ کھجور کا درخت لگوا دے گا، اسی کا درخت ہو لگے گا۔ جنت میں نہیں جاؤ گے تو جنت میں تمہارا درخت کیسے ہوگا؟ جنت میں درخت لگ گیا، تمہاری زمین ہو گئی، ملکیت ہو گئی، تمہاری ملکیت ہو گئی، جنت میں زمین ہو گئی، تب نہ درخت تمہارا لگا۔ سبحان اللہ، ایک بار سبحان اللہ کہنے پر جنت میں کھجور کا ایک درخت لگے گا۔ آپ جتنا چاہے بڑھا لیں، سبحان اللہ، جتنا چاہے بڑھا لیں۔ کیا دنیا میں بڑھانے کے لیے جھوٹ، سچ، بےایمانی، شیطانی، مکاری، دھوکہ، بس یہ بھی میرا ہو جائے، یہ بغل والا بھی ہو جائے، اس کے بغل والا بھی ہو جائے، اور ہو جاتا تو ایسے لوگ ہیں، ایسے آج کل کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے اللہ اللہ یہ اپنے مسلمان بھائی کا راستے بند کر دیتا، ادھر بھی لینے لگا، ادھر بھی لینے لگا، لیکن راستے بند کر دیتا، دنیا کا راستہ بند کر دے گا، ورنہ آپ کا راستہ بند کر دے گا تو سمجھے گھر میں ہی رہ جاؤ گے، کہیں سے نکلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو جتنا چاہے آپ اپنے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کیجئے اور سبحان اللہ بولیے۔ اب حضرت امام حسن کتنا نوازے اور جو ہے نانا کو کتنی محبت ہے، سبحان اللہ کتنی محبت ہے، سر سجدے میں ہے، سر سجدے میں ہے، اللہ کے رسول نماز میں ہے اور سر سجدے میں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندے سے اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے کون؟ اللہ بندے سے قریب ہوتا ہے سب سے زیادہ۔ کب؟ جب بندے کا سر سجدے میں، جب بندے کا سر کہاں ہوتا ہے؟ بندے کا سر سجدے میں ہوتا ہے تو رب سے قریب ہوتا ہے اور رب کہتا ہے میرے بندے تو نے میری بارگاہ میں سر جھکا دیا ہے، اب تجھے دنیا کی نظروں میں، نہ دنیا کے نظروں میں، نہ کسی کی نظروں میں، نہ کسی کے قدموں میں تجھے ہم گرنے دیں گے، نہ جھکنے دیں گے۔ جو خدا بار بار جھکا ہے، خدا اس کو اعلیٰ بنا دیتا ہے، پھر اس کو کسی کے در پہ، کسی کے نظروں میں، کسی کے قدموں میں، کسی کے در پہ، کسی کے دربار میں، چاہے کتنا بڑا امیر و کبیر ہو، جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کیونکہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہی امیر بناتا ہے، وہی غریب بناتا ہے، وہی جس کو چاہتا ہے بے حساب۔ آپ کتنی بھی محنت کریں، اللہ کے نبی سجدے میں ہے اور اللہ سب سے قریب ہے، نواسے پشت پر یعنی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر نہ اٹھایا بلکہ اپنی تسبیحات کو بڑھا دیا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں۔ اللہ جب سبحان ربی الاعلی کی گنتی 72 مکمل ہو گئی، حضرت امام حسین پشت نبی سے اللہ پشت نبی سے اتر گئے اور گویا کہہ رہے تھے میری عقیدت یہ جھوٹ کے کہہ رہی ہے کہ امام حسین سے یہ کہہ رہے ہیں نانا اب بس کیجئے، 72 تسبیح آپ نے سجدے میں سر کر اپنے نواسے کو پشت پر بٹھا کر اپنے تسبیحات کو 10 کی گنتی بنا دی، 72 تسبیح رب کی ربوبیت، رب کی عظمت میں، رب کی پاکیزگی میں آپ نے پہلی ہے۔ اب جب آپ نے حسین کی لاجا کی ہے، سر سجدے سے نہ اٹھایا، بنانا چاہو یہ وعدہ ہے اسلام پر آپ آنے کی جب تاریخ ہوگی، اسلام کا اس پر شریعت پر جب کرچ آئے گی تو یہ نوازہ آپ کا بہت چاچا کی قربانی دے دے گا، اسلام کو اور قرآن کو اسلام کو اور قرآن کو بچائے گا اور بچایا۔ یہ پھر کم بات بچایا
کہاں بچایا؟ کربلا میں کہاں بچایا؟ کربلا میں بچایا 72 جانوں کی قربانی پیش کی مگر اسلام کو بچایا، قرآن کو بچایا، دین کو بچایا، شریعت کو بچایا، عشق رسول اللہ کو بچایا اور وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ اور امام حسین نے کربلا سے یہ پیغام اور یہ میسج دے دیا کہ کلمہ پڑھنا بڑی بات نہیں، کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا بڑی بات نہیں ہے، کلمہ اور نماز کے ساتھ عشق رسول اللہ، سبحان اللہ، کلمہ اور نماز کے ساتھ عشق رسول اللہ ضروری ہے۔ کربلا میں کون تھا؟ ایک طرف 22,000 کا لشکر کلمہ پڑھنے والا تھا، قرآن پڑھنے والا تھا۔ سبحان اللہ، حضرات سے محترم ہے نا، کون ایک طرف 22,000 کا لشکر میں کون تھے؟ کلمہ پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، مگر نبی کے گھرانے کی عظمت کو نہ جانا، اہل بیت کی محبت کو نہ جانا، اہل بیت کی عقیدت کو نہ جانا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ آپ اعلان کر دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، کس سے؟ ایمان والوں کو کہہ دیجئے، کلمہ پڑھنے والوں کو کہہ دیجئے، نماز پڑھنے والوں کو کہہ دیجئے، اور ایمان کے دعوت داروں کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اس سے محبت کرتے ہو، اللہ نے کہا، کس سے کہا؟ نبی سے کہا، آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ، آپ فرما دیجئے، آپ قل آسلکم علیہ جواب، آپ کہہ دیجئے کہ تم کو جو دین ملا، تم کو جو ایمان ملا، تم کو جو عرفان ملا، تم کو جو اللہ کی پہچان ہوئی، تم کو جو لا الہ الا اللہ کی تعریف ہوئی، تم جو اسلام میں داخل ہوئے، تم جو ایمان والے بنے، اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ، اس کے بدلے میں کچھ نہیں، اللہ کے نبی کو کچھ نہیں چاہیے، اللہ کو بھی کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ سکھا رہا ہے کس کو؟ مصطفیٰ جان رحمت کو، ہمارے آپ کے نبی کو سکھا رہا ہے، طرز جو ہے بیان دے رہا ہے، انداز بتا رہا ہے کہ اس طرح سے کہو کہ کچھ نہیں چاہیے، تمہیں میرے ذریعے سے سب کچھ ملا، تم کفر کے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، تم جو ہے پرستی کر رہے تھے، بتوں کی پوجا کر رہے تھے، اور دوسروں کی حق تلفی کر رہے تھے، اور مظلوموں کو کچل رہے تھے، کمزوروں کو تباہ رہے تھے، مگر سنو تمہیں سب کچھ ملا، حق ملا، حق کا راستہ ملا، مگر اس کے بدلے میں تم سے مجھے غلام مصطفیٰ بھائی، اس کے بدلے میں اللہ فرما رہا ہے کہ نبی فرما دیجئے اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، تو چاہیے کیا؟ اب بات یہاں مزے کی، بات مزے کی یہاں ہے، بات مزے کی یہاں ہے، تو آخر بدلے میں چاہیے کیا؟ ہے نا، تو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، کہ میری قرابت والوں سے، یعنی میری اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے محبت کرنا۔ سبحان اللہ، اور نبی کے گھر والے کون؟ نبی کی اہل بیت کون؟ نبی کے قرابت والے کون؟ سبحان اللہ، تو نبی کے قرابت والے کون؟ سبحان اللہ، تو علی نبی کے قرابت والے، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن حسین قرابت والے، جس سے محبت رکھنا عین ایمان ہے، فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے کہا، اللہ، تو یہ محبت اہل بیت کی محبت نہ ہوتی، قسم خدا کی، ایمان کوئی سی کام کرے، کلمہ کام کرے، روزہ کام کرے، زکات کام کرے، صدقہ کام کرے، خیرات کام کرے، نماز کام کرے، اس لیے کہ کربلا کی سرزمین سے یہ پیغام مل گیا، یہ مزاج مل گیا کہ ادھر بھی نمازی تھے، ادھر بھی قرآن والے تھے، ادھر بھی کلمہ والے تھے، مگر ادھر والے جانی ہو گئے، اور امام حسین سے ساتھ رہنے والے شہید بھی ہو گئے۔ حسین کے ساتھ رہنے والے، محبت کرنے والے شہید بھی ہوئے، تو کلمہ پڑھنا کمال نہیں، نماز پڑھنا کمال نہیں، ان سب کے ساتھ چاہیے نبی کا عشق، نبی سے محبت، نبی سے محبت، پنجب پاک کی محبت، حسنین قریب ہے کی محبت، حضرت عطیہ کی محبت، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت۔ اگر ان کی محبت نہیں ہے
سر سجدے میں مارتے رہو، مارتے رہو، اگر تعظیم نہیں کرتے ہو، عقیدت نہیں کرتے ہو، محبت نہیں کرتے ہو تو سب بیکار ہے۔ اس لیے کہ رب کو وہی عبادت قبول ہے جس عبادت میں اس کے پیارے رسول کی محبت، اس عبادت میں، جس عبادت میں سبحان اللہ اللہ کے پیارے نبی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شامل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت امام حسن کا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود عقیدہ فرمایا ہے نا، اور یہ مزاج دے دیا، یہ مزاج دے دیا، بات